بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अंजीर वाली सूरत जी नुज़ूल नंबर 28 है। सूरह बुरूज के बाद इसका नुज़ूल है। ये सूरत ज़ुहा और सूरत शरह सूरत इंशिराह दोनों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली थी कि वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, और उसके बाद फरमाया अलम नशरह लका सदरक कि आपके सीने को हमने नहीं खोला, वही के ज़रिए से इस्लाम के ज़रिए से शरह सदर आपको अता फरमा दी। और वहाँ भी हज़रत को तसल्ली थी और इसमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس طرح کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سے فرد کامل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ بہترین سانچے میں ڈھال کر کے ہم نے انسان کو پیدا کیا، بہترین سانچے میں۔ جی مسئلہ یہ ربط ہو گیا مقول۔ دعویٰ ہے سورت کا اثبات التوحید بالشہادات المختلفہ، اثبات التوحید بالشہادات المختلفہ۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ دونوں میں یہاں والتین والزیتون دو میوے ہیں، اور دونوں میووں کا قسم، اور طور سینہ بھی جگہ ہے، اور ھذا البلد الامین مکہ یہ بھی جگہ ہے، دو جگہوں کے اور دو میوے اور پھل ان کی قسم اٹھائی۔ تو ایک شیعہ کے مجھے بڑی اچھی بات ملی، انہوں نے یہ لکھا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں انسانی امراض جسمانیہ سے صحت حاصل کرنے کے لیے، امراض جسمانیہ سے صحت حاصل کرنے کے لیے انجیر اور زیتون سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں، اور امراض روحانیہ کے ازالہ کے لیے اور دفاع کے لیے طور سینہ ہے، اس لیے کہ صحرائے طور سینہ پہ انجیل، اس میں تورات ہی کا اللہ آپ کو بھلا کرے کہ نزول ہوا ہے، اور یہ کہ زیادہ تر انبیاء وہ تورات ہی پر چلے ہیں۔ اور ھذا البلد الامین، ھذا البلد الامین سے یہ ہے کہ مکہ مراد ہے جہاں پر قرآن کا نزول شروع ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ والتین انجیر کی قسم ہے، اور وہ زیتون کی قسم، وہ طور سینہ، اور ویسے بھی یہ اللہ آپ کو بھلا کرے زیتون وغیرہ، انجیر زیتون یہ فلسطین وغیرہ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اور فلسطین تو آپ نے پڑھا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مسجد اقصی وہ محبت الوحی ہے، اور مسجد اقصی اور فلسطین اور شام انبیاء کے زیادہ تر یہ کہ مزار مبارک، اور ان کی اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ قبریں بھی وہی ہے، زیادہ تر انبیاء کی بڑی تعداد وہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی آئی ہے۔ والتین والزیتون انجیر اور زیتون کی قسم، وطور سینہ اور طور سینہ صحرائے سینہ کے پہاڑ کی قسم، وھذا البلد الامین یہ امن والے شہر آپ کے مکے کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر کے ہم نے پیدا کر دیا ہے۔ پوری انسانیت مراد ہے، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان تھا الم نشرح لک صدرک کا، اور والضحی واللیل کے اندر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور اب یہ ہے کہ پورے انسانیت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے، یا جیسے آپ سے عرض کر دیا کہ انسان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہو، یہاں انسان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، اور ثم رددناہ اس سے کافر مراد ہے۔ وہ ضمیر کا مرجع وہی انسان ہے، لیکن اب کافر مراد ہے، جیسے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے تو صرف آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر رحم مادر کے اندر نطفے کی شکل میں اس کو رکھا، تو نطفہ تو پھر ہمارے لیے یعنی ایک ہی انسان ہے، خلقنا الانسان من سلالۃ من طین آدم مراد ہو گیا، اور پھر یہ کہ اس سے عام انسان آگے، آدم چونکہ نطفے سے پیدا نہیں ہے، پھر عام انسان کے لیے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک وہاں پر مثال دی تھی، اور ایک مثال آپ کو دی هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، جہاں میاں بیوی آدم علیہ السلام اور یہ ہے کہ حضرت حوا مراد ہے، لیکن آگے فلما تغشا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، اس سے عام میاں بیوی مراد ہے، آدم اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت حوا کو چھوڑ کر کے تعمیم مراد ہے، یہاں بھی اسی طریقے، اور پہلے تخصیص نبی مراد ہے انسان سے، اور ثم رددنہ اب یہ ہے کہ اس سے کافر مراد ہے، ثم رددنا الانسان الکافر پھر انسان کافر کو ہم یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو لوٹا دیا اسفل السافلین جہنم کے اندر، اسفل السافلین جہنم میں مولانا، الا الذین آمنوا ایمان والے وعملوا الصالحات جن کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں یہ بچیں گے، فلہم اجر غیر ممنون ان کے لیے اجر غیر ممنون ہے جو ختم نہیں ہوگا۔
فما یکذبک بعد بالدین، آپ کو جزا اور سزا پر آمادہ نہ کرے، تکذیب پر، بالدین دین اللہ کو لگے جزا اور سزا، فرماتے کہ آخرت والے جن کی تکذیب پر آپ کو کوئی آمادہ نہ کرے، یا کون سی چیز آپ کو آمادہ کرتی ہے اور آپ کو جھٹلاتی ہے آخرت والے دن کو اور دین والے دن کو، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے۔ فما یکذبو میں ما استفہامی مبتدا ہوگا اور یکذبو کا بعد بالدین پورا جملہ اس کے لیے خبر ہوگا۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جواب آئے گا بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے اس قسم کی صورتوں میں۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، یہ پہلی صورت نزول میں سب سے پہلے اس کا نزول ہے، اس لیے نمبر 1 ہے اس کا۔ یہ 5 آیتیں اس کے ابتدا میں اللہ کو بھلا کریں کا نزول ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ انسان کی احسن التقویم ہونا، انسان کی ربط عرض کر رہا ہوں، احسن التقویم انسان کیوں ہے؟ احسن التقویم اس لیے کہ قرأت قرآن، اللہ نے قرآن اس کے حوالہ کر دیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرأت یعنی تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے انسان کو افضل قرار دیا گیا اور احسن التقویم اس کو قرار دیا گیا۔ سورت کا دعویٰ ہے التحزیز علی قراءۃ القرآن، التحزیز علی قراءۃ القرآن، قراءت قرآن پر برانگیخت کرنا اور اس کی ترغیب دینا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس خالق کے نام سے کہ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کر دیا، من علق بستہ خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھتے رہیے اس حال میں کہ آپ کا پروردگار وہ ربک الاکرم، وہ اکرم ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ استاد رسول کریم ہے اور نصاب قرآن کریم ہے، لانے والا جبریل کریم ہے، اور یہ ہے کہ خالق اور اصل استاد ربک الاکرم وہ اکرم ہے، شاگرد رسول کریم ہے، قرآن نصاب کریم ہے، اس لیے ہمیں گورنمنٹ کی نصاب کی ضرورت نہیں۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے گا کہ اس حال میں کہ آپ کا یہ ہے کہ استاد وہ رب اکرم ہے، اس لیے وہ قرآن کریم کی تعلیم آپ کو دے گا۔ الذی علم بالقلم، یہ اکرم کی صفت ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم سکھا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر قلم کے یہ معجزہ تھا آپ کا، معجزات بغیر قلم کے، باقی اللہ آپ کو بھلا کرے قلم ہی تعلیم ہے۔ الذی علم بالقلم، پٹھان اور بلوچ اس میں سست ہیں، پٹھان اور بلوچ بہت بڑی بدبختی ان حضرات کی، سمجھے، اس وجہ سے ساتھی جو ہے نا قلم چلانا سیکھ لے، قلم چلانا سیکھ لے، یہ میرے اندر خود بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمارے حضرت اقدس کہ جو فصاحت و بلاغت تھی شاید ہمارے بزرگوں میں سے کسی کو حاصل ہو، مولانا سلیم اللہ خان کے، لیکن آخر میں مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ افسوس کرتے رہے، کہنے لگے کہ میرے شاگردوں نے بہت سی تصنیف و تالیف کی لیکن میں نے کیا نہیں۔ اس وجہ سے کشف الباری اور یہ کہ نفحات و تنقیح، مشکات کی اور چند کتابیں آخر میں آپ نے لکھی، تو اس وجہ سے ساتھی العلم سید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے والکتابۃ قید۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں میرا حافظہ نہیں ہے، میری یادداشت نہیں ہے، اس لیے کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی۔ جب کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو مطالعہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب یاد نہیں رہتی ہے، حافظہ کمزور ہے، اس وجہ سے میں جو چیز دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں، اس لیے کہتے ہیں میں لکھتا ہوں، میری یادداشت نہیں ہے۔ اور یادداشت اگر جن کی ہو تو وہ کیا کریں گے؟ علامہ نور شاہ کشمیری بھی تو آخر میں روتے رہے، اس لیے کہ شاہ صاحب کا علم اس کے سینے کے اندر چلا گیا۔ آخر میں علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات ملے، انہوں نے شاہ صاحب کے علم کا کچھ حصہ امت تک پہنچا دیا، اور ان کا اپنا جو داماد تھا علامہ احمد رضا بجنوری، جس نے بخاری کی شرح 22 جلدوں میں لکھی انوار الباری کے نام سے، شاہ صاحب کے یہ داماد لکھنے میں بڑا تیز تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ نوجوان اگر مجھے ابتدائی سے مل جاتا، اب تو میں بوڑھا ہو کر کے اس دنیا سے چلا جا رہا ہوں، اگر یہ نوجوان ابتدائی سے مجھے ملتے تو میں علم کا ایک بہت بڑا حصہ امت کے لیے محفوظ ہوتا۔ یہ علم اپنے سینے کے لے کر کے چلے گئے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لکھنے کا ڈھنگ نہیں تھا اور اس کی کوئی فصاحت و بلاغت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے آخر میں ان کی زبان اس طرح چلا دی کہ مفتی صاحب کے بیان کو دیکھ کر اور اس کے سبق کو پھر حیرت ہوتی تھی۔ ابتداءً ترتیب نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اس طرح اس دنیا سے چلے گئے، ان کے جو ہیں علوم وہ ان کو لوگوں نے محفوظ نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے بہرحال ہے کہ مستثنیٰ ہے، سمجھے۔
کہ آپ بغیر قلم کے اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اور دوسری اصلی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی قلم ہاتھ میں لیتے نا تو آج پوری دنیا لڑ پڑتی، آج پوری دنیا لڑ پڑتی قلم کی عظمت پر۔ اس وجہ سے شاید نبی کے ہاتھ میں قلم آیا نہیں۔ جیسے کہ اذان آپ نے نہیں دی، اگر آپ اذان دیتے نا تو آج اذان پر لڑائی ہوتی۔ زمزم پانی پلانے پر حاجیوں کو پلانے کے لیے آپ نے، لیکن فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں بیر زمزم سے پانی نکال کر کے حاجیوں کو پلاؤں گا تو یہ سنت ضروری اس کو قرار دیا جائے گا، پھر حاجی لڑ پڑیں گے، ہر حاجی کہے گا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں، تو یہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے نبی نے خود بیر زمزم سے پانی نکال کر کے حاجیوں کو نہیں پلایا، لیکن حضرت عباس اور اپنے چچا اور دیگر اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ یہ خدمت آپ کے حوالے ہیں، آپ لوگ کریں، حاجیوں کی خدمت کر لیں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے گا اس حال میں کہ تیرا استاد وہ اکرم ہے، تیرا رب، الذی علم بالقلم۔ پھر رب کا لفظ استعمال کرتا ہے، رب استعمال ہوتا ہے تربیت روحانی، تربیت جسمانی دونوں میں۔ ظاہر ہے کہ بیج ہے، بیج سے اللہ چھوٹا سا پودا نکالتا ہے، وہ پودا بڑھاتے بڑا پھلدار بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے پر رب جو اپنے مربوب کو، رب وہ ہے جو اپنے مربوب کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دے۔ یہی حال ہے انسان کا کہ ثم خلق النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ اللہ نے ہمیں بھی اس طریقے پر یہ ہے کہ کوئی 95 کلو ہے، کوئی 100 کلو ہے، اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تربیت جسمانی میں بھی رب استعمال ہوتا ہے تدریجاً، اور تربیت روحانی کے اندر بھی۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان، انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ ما لم یعلم، جس کو وہ جانتے نہیں تھے۔ قرآن کو بھی ہم نہیں جانتے تھے، حدیث کو بھی ہم نہیں جانتے تھے، ایمان کو بھی نہیں جانتے تھے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، یہ اللہ نے سب کچھ سکھا دیا۔ کلا ان الانسان، خبردار، ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی بھی دکھاتا ہے، یہ کھاتا میرا ہے، گاتا کسی اور کا ہے۔ الرآہ استغنی، سرکشی اس لیے دکھاتا ہے، الرآہ استغنی لأرآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے۔ حالانکہ مجھ سے کیا مستغنی، تیری زبان کام کر رہی ہے میری اجازت سے، تیری آنکھیں کام کر رہی ہے میرے ارادے سے، اور تیرے اللہ کو بلکہ ہاتھ کام کر رہے ہیں میرے ارادے سے۔ اگر میرا ارادہ نہ ہو، تھوڑا سا اشارہ ہو جائے تو سب کو مفلوج کر کے رکھ دو۔ انسان سرکشی دکھاتا ہے لأرآہ استغنی، کیونکہ اپنے آپ کو، اس لیے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ حالانکہ بے نیاز تو کیا ہے، ان الی ربک الرجع، اللہ ہی کی طرف آپ کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ الی ربک کا خبر مقدم بنے گا، الرجع انک اسم۔ اور ایت الذی ینہا، بتا دے اس شخص کے بارے میں، ابو جہل ہے، الذی سے ابو جہل مراد ہے، الذی ینہا عبدا، اور عبد سے محمد رسول اللہ مراد ہے، کہ میرا بندہ اذا صلی، جب یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے اس کو یہ منع کرتا ہے۔ ارایت، مجھے بتا دو، ان کان علی الہدی، کہ میرا یہ بندہ اگر یہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، تقوی پر، تقوی کا حکم دیتا ہو، تو پھر بھی کیا ہے، اس کو منع کیا جائے گا۔ ارایت الذی، ارایت ان کذب وتولی، کہ یہ انسان جب تکذیب کرے اور روگردانی کرے تو کیا اس کا ہوگا، کیا اس کی گرفت یہ ہے کہ میں نہیں کروں گا، ہر صورت میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس کی گرفت۔ ارایت ان کذب وتولی، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہیں آئے گا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی سے اس کو پکڑ لیں گے۔ نون تاکید خفیف ہو، نون تاکید خفیف ہو یا نون تنوین ہو، پڑھنے میں دونوں کی آواز ایک آتی ہے، پڑھنے میں، تو اس وجہ سے نون تاکید خفیفہ کو کبھی تنوین بھی اس پر لکھتے ہیں جیسے کہ لنصفعا، اور ویسے نون تاکید خفیفہ کی شکل میں بھی اس کو لکھتے ہیں، تو پڑھنے میں تو دونوں کے دونوں آواز ایک ہے۔ تنوین لکھ دو تب بھی لنصفعا بالناصیہ، اور یہ کہ نون تاکید خفیفہ لکھ دو تب بھی لنصفعا بالناصیہ۔ اور یہاں حالت وقف کرو گے لنصفعا ہوگا، حالت وقف کے اندر ہوگا لنصفعا، اس لیے کہ آپ نے نون تاکید خفیفہ کا قانون بھی پڑھا، اضربن سے اضربا، اضربوں سے اضربو، اضربن سے اضربی۔
اضربن سے اضربا، اضربن سے اضربا، اضربون سے اضربو، اضربن سے اضربی، یہ ارشاد و صرف کا قانون ہے اور میرے پیشانے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اقل اللوم عازل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، اقل اللوم عازل والعتابا، والعتابا العتابہ ہے لیکن نون اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے لگا دی عتابن۔ اب یہ ہے کہ اقل اللوم عازل والعتابہ وقولی ان اصبت لقد اصابا، نون خفیفہ لقد اصابا، حالت وقف میں کہو گے لقد اصابا، اقل اللوم عازل والعتابہ وقولی ان اصبت لقد اصابا۔ یہ نحمیر کی بالکل جہاں پر نحمیر ختم ہو رہا ہے وہاں پر یہ شعر موجود ہے، حاشیے کے اندر آپ کو سارا کا سارا مل جائے گا۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفا بالناصیہ، ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر محمد سجدے میں ہوں گے تو میں جا کر کے اس کے گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا۔ عقبۃ بن ابی معیط کو تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نماز میں تھے، بخاری جلد اول میں آتا ہے کہ کون ہے جو کسی اونٹنی کی اوجھری کو اور یا اس کی بچہ دانی کو جو غلاظتیں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر کے لا کر کے محمد پہ ڈال دے۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جا کر کے عقبۃ بن ابی معیط نے کسی کے ہاں اونٹنی کٹی ہوئی تھی اور اس کے غلاظت دانی بچہ دانی کو اٹھا کر کے لا کر کے حضرت سجدے میں تھے مسجد حرام میں حضرت کے گردن پہ ڈال دی۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں قومیت چلتی تھی، میں اس قوم کا تھا نہیں، مجھے اس لیے ہمت نہیں ہوئی، حضرت فاطمہ کو پتہ چل گیا تو اماں فاطمہ دوڑ کر کے وہاں سے آ گئیں اور یہ کہ غلاظت دانی کو بچہ دانی کو ابا جی کے پشت پر اس کو رکھا گیا تھا، گردن پہ اس کو اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا اور اس پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز سے اب فارغ ہو گئے تو آپ نے نام لیا، فرمایا کہ اللہ فلان 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 فلان، اللہ علیک بعقبہ، اللہ علیک بابی جہل، اللہ علیک بفلان فلان۔ اور بدر کے موقع پر حضرت فرماتے ابن مسعود نبی نے فرمایا کہ ہذا مسرع غد فلانا، یہاں ابو جہل مرے گا، ادھر فلاں مرے گا، ادھر ولید مرے گا، ادھر فلان ادھر فلان۔ تو ابن مسعود فرماتے کہ خدا کی قسم جہاں نبی نے اشارہ کیا تھا وہیں پر یہ بڑے بڑے کافر مردار ہوتے تھے، جس کے لیے جو جگہ آپ نے نامزد کیا تھا متعین کیا اسی پر یہ مرتے تھے۔ اللہ نے اس طرح ہوا۔ ابو جہل نے ایک دفعہ خود ہمت کیا کی، یعنی یہ برا ارادہ کر دیا خبیث نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوں گی مسجد حرام میں جا کر کے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھوں گا اور آپ کو روند ڈالوں گا۔ گئے پھر واپس بھاگے تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل سے کہا گیا کہ کیوں آپ واپس بھاگے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ایک بہت بڑی خندق اور ایک کھائی مجھے نظر آ گئی کہ اگر تو آگے قدم بڑھے گا تو اس میں گرے گا، تو میں وہاں سے بھاگا۔ کوئی بڑا کھڈا اور کھائی اور خندق مجھے یہ کہ نظر آ گیا۔ علم یعلم، اس کو معلوم نہیں کہ بأن اللہ یرا، اللہ اس کی حرکتیں دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آئے گا اپنی یہ کہ بد کرداری سے، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی سے پکڑ کر کے اس کو گھسیٹیں گے۔ بالناصیہ، الناصیہ مبدل منہ ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، موصوف سے بدل کر کے یہ بدل بنیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ، پیشانی جھوٹی اور خطا کار۔ جب یہ صورت ہے ان کان قادرا، اگر یہ قادر ہے میرے نبی کے مارنے پر تو فلیدع نادیہ، ان کان قادرا، اگر یہ ہم سے ٹکر لینے کے قادر ہے فلیدع نادیہ، اپنے مجلس والوں کو بلا دے۔ سندع زبانیہ، جہنم کے داروغہ زبانیہ کو ہم بلائیں گے۔ کلا، خبردار باز آ جائے، لا تطعہ، آپ اس کی پیروی نہ کریں، واسجد واقترب، اور سجدہ کیجیے اور اللہ کا قرب یہ ہے کہ حاصل کرو۔ یہ انسان کو فی احسن تقویم تھا انسان، چونکہ تعلیم و تعلم اور قرأت قرآن کی وجہ سے۔ اور اب اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے انسان کی عظمت کو بیان کیا کہ انسان احسن التقویم کیوں ہے، اس لیے کہ اقرأ باسم ربک الذی، قرآن کی تعلیم و تعلم اس کے اندر ہے۔ اب قرآن خود کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ نازل شدہ ہے شب قدر کے اندر اور 27ویں رمضان کے اندر لوح محفوظ سے سماء دنیا پہ آیا ہے، اور سماء دنیا سے پھر زمین پر 23 سال کے اندر اس کا نزول ہو گیا۔ یہ ہے مولانا سورۃ القدر، نزول نمبر اس کی 25 ہے، نزول نمبر 25 ہے۔
سورہ عبسہ کے بعد، سورہ عبسہ 24 تھا، یہ 25 ہے۔ دعوی عظمت القرآن۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ساتھی گنتے رہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہیا، یہ ہیا 27واں آ گیا، اس لیے 27ویں تاریخ ہے۔ اب آپ گنیں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے، میں نے گن کر آپ کو بتا دیا، ہیا شب قدر مراد ہے، 27 ہے۔ میں اپنی انگلیوں، اگر آپ دوبارہ پیسے دیں گے، کوئی فیس دیں گے تو میں گن کر کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں اپنا علم بتاتا نہیں کسی کو، سمجھے؟ تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا، میں اپنی انگلیوں پر گن کر کے تو پھر یہ کہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ یہ جو ڈاکٹر امجد تھا، اللہ مغفرت فرمائے، مکتبۃ البشرا والا، یہ کبھی کسی کے خود عالم تھے، یہ بیان میں بیٹھتا نہیں تھا کسی کا، جیسے بیان ہو گیا، استاد سلیم اللہ کا بیان ہو گیا، تقی صاحب کا بیان ہو گیا، 5 منٹ بیٹھے تو اٹھ کر کے چلے گئے۔ میں نے ایک دفعہ ان کی مسجد میں 2.5 گھنٹہ درس دیا اس صورت کا، اور یہ بیٹھے رہے، اور یہ بات اس میں آ گئی تو میں نے گنوا لیا، گنوا کر کے 27، تو یہ آخر تک پھر بیٹھے 2.5 گھنٹہ۔ تو بتایا کہ میری زندگی میں کبھی کسی کے بیان میں اس طرح نہیں بیٹھا ہوں جو آج پہلی مرتبہ بیٹھا، سمجھے؟ میں نے ابھی کر کے آپ کو بتا دیا، اس لیے صوفیہ کے زیادہ رجحان اسی پر ہے کہ 27ویں شب ہے۔ لیکن 27ویں شب، 27 کس کا؟ ہر ایک علاقے کا اپنے 27، اس لیے کہ سعودیہ کیا آپ کے یہاں جو 27 ہے تو سعودیہ کے یہاں 28 ہوگا، آپ کے یہاں 27 ہے تو سعودیہ کے یہاں 28 ہے، اور سعودیہ کے ہاں اللہ آپ کو بھلا کرے 27 ہے تو آپ کے ہاں 26 ہے۔ تو جیسے نماز کے اوقات ہر ملک کے الگ الگ ہے، اس لیے شب قدر بھی ہر ایک کے الگ ہے۔ پھر یہ کہ شب قدر اگر آپ کو مل گیا تو آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا، 1000 مہینوں کے، 1000 مہینے، اور 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں، 1000 مہینہ 83 سال بنتے۔ 1000 مہینوں میں یہ ہے کہ ہر سال کے اندر ایک شب قدر ہوتا ہے، تو پھر اور 1000 مہینہ ہر سال، تو پھر یہ حلم جرہ، اس کو پھر گنتے رہو، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے 1000 وہ مہینے جن کے اندر شب قدر نہ ہو، ایک شب قدر اگر آپ کو مل گیا 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا، لیکن وہ 1000 مہینے جن کے اندر شب قدر نہ ہو، ورنہ ہر 1000 مہینے میں، ہر 12 مہینے میں سے ہر سال کے اندر ایک شب قدر لگائیں گے، پھر وہ 1000 مہینہ، پھر یہ کہ 1 سال اور لگائیں، تو پھر یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے 1000 مہینے جن کے اندر شب قدر نہیں ہوگا، ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ اور میں نے عرض کیا، حضرت اقدس عالجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مہمان بنایا ہے شب قدر میں آپ کے پاس لوح محفوظ سے، اس میں سبع دنیا پہ۔ وما ادراک، آپ کو کیا معلوم ہے کہ ما لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ یہ کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے تعبیر اختیار کیا جاتا ہے، اور ما ادراک آپ کو بتایا کہ جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو اس کا علم نبی کو ہوتا ہے، اور ما یدری کا جس کے بارے میں جیسے قیامت کے بارے میں کہا ان کا علم نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، حضرت فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام وہ نازل ہوتے ہیں فیہا، اس شب قدر کے اندر، باذن ربہم، اللہ کی جانب سے، من کل امر، ہر کام کو لے کر کے اترتے ہیں، ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یعنی اس سال کی ذمہ داریاں کہ اس سال میں اگلے سال تک یہ کہ کیا ہوگا، اسی رات کے اندر فیصلے لے کر کے آتے ہیں۔
فرماتے کہ ہی سلام، آپ کو سمجھ میں آ گیا، ہی سلام، یہ شب قدر سلامتی والی رات ہے، حتیٰ مطلع الفجر، طلوع فجر تک، حتیٰ مطلع الفجر، یہ سلام کے ساتھ متعلق ہوگا۔ سلام خبر مقدم ہے اور ہی مبتدا مؤخر ہے۔ سورۃ البینہ ہے مولانا، نزول نمبر 16، نزول نمبر 100، سورہ طلاق کے بعد اس کا نزول ہے۔ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد اب بتاتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر کے بہت سے لوگ بدک جاتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد مشرکین اور اہل کتاب کا معاملہ قرآن کے ساتھ کیا ہے، فرمایا کہ قرآن کو دیکھ کر کے بدکنے لگے۔ دعویٰ ہے الزجر والتخویف للمتفرقین، جنہوں نے تفرق اختیار کیا قرآن کی آمد کے بعد، قرآن کی آمد کے بعد جنہوں نے تفرق اختیار کیا۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ لم يكن الذين كفروا، کافر لوگ جو کہ درا حال کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے ہو، منفکین باز آنے والے نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے اپنے شرک سے اور اپنے کفر سے، حتیٰ تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ رسول ان کے پاس آ جائے، یا حتیٰ اتتہم البینہ، یہاں تک کہ البینہ ان کے پاس بینہ آ گیا۔ یہ تاتیہ اتت کے معنی میں، ماضی کے معنی میں، حتیٰ اتتہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا بھلا کر بینہ آ گیا۔ یہ بینہ کیا ہے؟ یہ مبدل من رسول، یہ بدل اشتمال ہے اس سے، رسول من اللہ، اللہ کی جانب سے رسول آ گیا، ایسا رسول یتلو صحفا مطہرۃ، ایسے صحیفوں کو تلاوت کر رہا ہے کہ مطہرۃ، جو پاکیزہ قسم کے، فیہا، ان صحیفوں کے اندر، کتب قیمۃ، جن میں سیدھی تحریریں لکھی ہوئی ہے، سیدھی اور مضبوط تحریریں ان کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ مولانا صحفہ سے مراد ہر صورت جو ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس کو صحیفہ کہا گیا ہے۔ لم یکن الذین کفروا، کافر لوگ درا حال کہ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ والمشرکین اور مشرکین مکہ، منفکین، یہ لم یکن کی خبر ہے، یہ باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ اتتہم البینۃ، یہ اپنے شرک سے باز نہیں، حتیٰ اتتہم البینۃ، یہاں ضرورت تھی کہ یہاں تک کہ نبی آ جائے، بینہ آ جائے، اور جب بینہ آ گیا، بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ ہے، رسول اللہ کی جانب سے، یتلو صحف مطہرہ، جو تلاوت کرے ایسے صحیفے جو کہ پاکیزہ ہوں، فیہا کتب قیمہ، جن میں سیدھی تحریریں ہوں، قیمہ سیدھی تحریریں ہوں۔ جب نبی آ گیا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا اختلاف نہیں کیا، اہل کتاب کا اختلاف نہیں ہوا مگر الا من بعد ما جاءتهم البینہ، بینہ ان کے پاس آ گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو پہلی والی آیت اور دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ اور پہلی آیت دونوں کے دونوں ایک ہی ہے، غور کر لو۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین یہ باز آنے والے نہیں یہاں تک کہ نبی کے پاس آ جائے، اور نبی کے پاس آ گیا، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، نبی آ گیا، یہ اپنے اس سے اللہ کا باز آنے والے نہیں ہے اپنے شرک سے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب نبی آ گیا تب بھی باز نہیں آئے، اختلاف ہو گیا۔ آگے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب بھی وہی ہے، نبی کی آمد کے بعد ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا سے لے کر کے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یہ مقولۃ الکفار ہے، یہ کفار کا مقول ہے، اور وما تفرق الذین اوتوا الکتاب یہ مقولۃ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ کا مقول ہے، پھر یہ تعارض نہیں رہے گا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا آپس میں اختلاف نہیں ہوا، تفرق سے اختلاف مراد ہے، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ بینہ ان کے پاس آ گیا، روشن دلیل۔ وما امروا، تفرق پر عطف ہے، ان کو حکم نہیں تھا، ان کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں حکم نہیں تھا، تورات اور انجیل میں، مگر اس بات کا الا لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرے، درا حال کہ مخلصین لہ الدین، اس کی بندگی اور اسی کی عبادت کو خالص بجا لائے، ونفع، یہ بھی حال بنے گا مخلصین کی طرح، یکسو ہو کر کے
پوری دنیا سے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم رکھیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دین القیمہ، یہی اللہ کا بھلا کریے کہ سچائی کا دین ہے اور یہی سیدھا دین ہے۔ وَذَلِكَ دین القیمہ، اصل میں وَذَلِكَ الدین القیم، وَذَلِكَ الدین القیم من اضافت الموصوف الی صفت، اضافت کے بعد بھی وہی موصوف صفت والا ترجمہ ہوگا۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ اللہ کا بھلا کرے، القیم مؤنث ہے تو اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے نکالتے، وَذَلِكَ دین الملت القیمہ، وَذَلِكَ دین الملت القیمہ۔ ان الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کافر درحال کہ اہل کتاب اور مشرکین، یہ ان کا اسم ہو گیا، کائنون فی نار جہنم، نار جہنم میں ہوں گے خالدین فیہا، اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ بریہ میں مخلوق میں سب سے بدترین ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اچھے عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بریہ اور مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم، ان کی جزا عند ربہم، اللہ کے ہاں درحال ہے کہ جنت عدن، یہ جنات خبر بنے گا، اور اللہ کو عند ربہم یہ حال بنے گا جنات سے، یا جزا کے لیے ظرف بنے گا۔ جنت عدن، عدن کی باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ذالک لمن خشی رب، یہ پیکج اور یہ انعام ثابت لمن خشی رب، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ سورۃ الزلزلہ نزول نمبر 93، سورہ نساء کے بعد ہے۔ ابھی خیر البریہ اور شر البریہ، نیکوکار لوگ خیر البریہ ہے اور بدکار لوگ شر البریہ ہے، لیکن ان کو ملے گا کیا؟ فرماتے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ خیر البریہ اور شر البریہ کی جزا کو نقل کر دیا کہ ان کی جزا کیا ہے، خیر کو لے کر کے جنت میں جائیں گے، شر کو لے کر کے جہنم میں جائیں گے، یہی ان کی جزا ہے۔ دعویٰ مولانا سورت کا اثبات القیامہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت زمین کو ہلا دی جائے گی، زلزالها کامل طریقے سے جھٹکا دے کر کے، یہ زلزالہ مفعول مطلق بنے گا زلزلت کے لیے۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، مردے اندر زمین میں پڑے ہوں کو نکال باہر پھینک دے گی، خزانے وہ بھی باہر پھینک دے گی، اور اسی طرح چوری کا مال لوگوں نے چوری کر کے دفن کر دیا، چھپا دیا، اس کو بھی باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ أَيُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَهَا، انسان کو اس کو زمین کو کیا ہو گیا، مَا لَهَا مبتدا خبر مل کر کے یہ اللہ قال کے لیے مقولہ بنے گی۔ تحدث اخبارها، زمین اپنے اللہ کا بھلا کر خبروں کو بیان کرے گی، یومئذ اس دن، یومئذ ظرف بنے گا تحدثوں کے لیے، اور بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کہ تیرے رب نے اس کو وحی دی ہے، وحی کیا، اس کو حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس، پہلے والے یوم کے لیے تاکید ہے، یا یصدروں کے لیے ظرف ہے، یصدر الناس اشتاتن، اشتاتن حال بنے گا انا سے، مختلف ٹولیوں میں لوگ اللہ کو بھلا کریے کہ واپس ہوں گے میدان حشر کی، حشر کی طرف یہ ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے رائی کی مقدار، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے، یرہ اس کو پالے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ، اور جس نے برائی کی ہے، یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر، شرا برائی، یرہ اس کو بھی پالے گا۔ سورۃ العادیات نزول نمبر 14 ہے، سورۃ العصر کے بعد۔ ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے مولانا،
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا۔ جب ضابطہ یہ ہے کہ نیکی کو لے کر جنت میں جانا ہے، برائی کو لے کر کے جہنم میں جانا ہے، بس چاہیے انسان کو کہ تقوی اختیار کر لیتا، لیکن یہ انسان کنود ہے، ناشکر اور ناقدر ہے۔ گھوڑے بھی انسان کی قدر کرتے ہیں لیکن یہ خدا کی قدر نہیں کرتا۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ جب خیر اور شر یہ مدار ہے نجات کا اور عدم نجات کا، بس چاہیے انسان کو انسان تقوی اختیار کرتا، خدا سے ڈرتا، لیکن یہ ظالم کا بچہ یہ کنود ہے، ناشکر ناقدرہ ہے۔ دعوی سورت کا الزجر علی الکفران والکنود، کفران نعمت اور کنود ناقدری پر، اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زجر اور توبیخ۔ والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ کر کے دوڑتے ہیں، یہ اسی ادا یادو سے ادون جس کا معنی دوڑنے کے آتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، ہانپ کر کے جو گھوڑے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور ٹاپ مار کر کے چنگاریاں اڑا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کہ ایڑی کے نیچے ٹاپ لگاتے ہیں، اور یہ کہ وہ نال لگاتے ہیں، نال لوہے کا، اور وہ کیلوں سے اس کو لگاتے ہیں، اور جب یہ کہ دوڑتے ہیں، اور بعض پتھر اس قسم کے ہوتے ہیں، ان پتھروں کے ساتھ جب یہ لگ جاتے ہیں کہ نال لگ جاتے تو ان سے آگ نکلتی، چنگاریاں نکلتی۔ والعادیات ضبحا، دوڑنے والے، تیز دوڑنے والے، ہانپ کر کے جو دوڑتے ہیں گھوڑے، ان کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور یہ کہ چنگاریاں اڑا لیتے ہیں۔ فالمغیرات صبح، صبح کے وقت یلغار کر دیتے ہیں۔ فاثرن بہ نقع، اور اپنے اس حملے سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نقعن غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمع، اور جمگٹے کے اندر اس حملہ کر کے جمگٹے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان، ان تمام باتوں کی قسم، ان الانسان لربہ لکنود، انسان یہ کہ لکنود لربہ، اپنے رب کا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ناقدرہ ہے، وہ اپنے پروردگار کی ناقدری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَشَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، اور انسان اس پر گواہ بھی ہے، اپنے قول اور فعل سے، دلالت الحال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور مال کی محبت میں یہ انسان بہت ہی پاگل ہے، سخت ہے۔ ایفعل هذه الکبائر، کیا ان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے؟ فلا یعلم، انسان جانتا نہیں ہے۔ اذا بعثر ما ثبت فی القبور، جو کچھ قبر میں ہے ان کو یہ ہے کہ پھینک دیا جائے گا، باہر نکالا جائے گا۔ اذا بعثر ما فی القبور وحصل، یحصل کے معنی میں وحصل ظاہر کیا جائے گا، مجزہ وَأُظْهِرَ ظاہر کیا جائے گا، ما ثبت فی صدورہم، جو ان کے سینوں کے اندر ہے وہ سارا کا سارا ظاہر ہو۔ ان ربہم لخبیر بہم یومئذ، اس دن اللہ ان کو خبردار کر دے گا۔ یہ خبیر مخبر کے معنی میں، ان کی تمام برائیوں کے بارے میں اللہ ان کو بتا دے گا، ورنہ یہ کہ معنی بہت غلط ہو جائے گا مولانا۔ والعادیات ضبحا، اور ہانپ کر کے دوڑتے ہیں جو گھوڑے، ان کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور یہ کہ چنگاریاں مار کر کے، ٹاپ مار کر کے چنگاریاں اڑا دیتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور یہ کہ صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں۔ فاثرن، اثر یثیر اثارتن، یہ اثر یاسر سے نہیں ہے، یہ اجوف واوی ہے، اسور۔ فاثر یثیر اثارتن، پس صبح کے وقت داخل ہو کر کے صبح میں اڑا دیتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ گرد و غبار۔ وسطن بہ جمع، اور لشکر جمگٹے میں داخل ہوتے ہیں، درمیان میں، یہی خود کش حملہ ہے۔ گھوڑے کے اوپر ایک آدمی، یہاں آپ 1000 آدمی ہے، 1000 آدمی کے درمیان میں ایک آدمی گھوڑے پر آتا ہے اور آپ کے وسط میں داخل ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے کہ وہ واپس نہیں جائے گا، وہ بچ نہیں سکے گا 1000 آدمی سے۔ 1200-1300 آدمی کہاں چھوڑیں گے؟ یہی خود کش حملہ ہے۔ خود کش حملے والے کا اپنا مرنا یقینی ہے، باقی کتنوں کو مارتا ہے وہ مارتا ہے۔ یہ خود کش حملہ، فدائی حملہ اسی کو کہتے۔ کوئی ماں کا لال اس کو غلط کر کے دکھائے، چونکہ یہ جو آپ کے سرکاری جو چمچے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے میں نے یہ عرض بھی کیا، اس لیے فدائی حملہ واجب ہے۔ اور فدائی حملہ جانوروں کے اندر بھی ہے،
جانوروں میں بھی ہے، ہندو میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، فدائی حملے سب میں ہے۔ ایک ہندو ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کی بیوی غیرت مند ہے، اور 4 چور آتے ہیں ان کے، اور اس کی عزت لٹانے کے لیے اس کے پاس اور ہتھیار نہیں، پیٹھ پہ ایک بم بندھا ہے، تو کیا ان پر حملہ کر کے نہیں کرے گا؟ چھوڑے کہ اس کی بہن کو اور اس کی بیٹیوں کو لوگ ٹھکا دے؟ عجیب بات ہے۔ جب اس کی ماں اور بہنوں کی عزت ان کے سامنے لوٹے اور کچھ نہیں ہے، تو ایک بم ہے، کیا ان کو اڑائے گا؟ نہیں، اپنے آپ کو نہیں اڑائے گا، غیرت ہوگی تو اڑا دے گا۔ یہی تو خود کش حملہ ہے۔ ربی لکنود، اور کنود کا معنی اثر ہوتا ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چلانے والا، سمجھے بھائی جان؟ تو کنود یہی ہے کہ آپ کو اپنے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج آپ کو تو یاد آتی ہیں، لیکن اللہ کی عنایتیں اور اللہ کی رحمتیں جو آپ پر، وہ آپ کو یاد نہیں ہیں۔ ایفعل القبائح، کیا قباحتوں کا ارتکاب کرتا ہے؟ فلا یعلم، جانتا نہیں ہے، اذا بعثر ما ثبت فی القبور، قبروں میں جو کچھ ہے ان کو باہر نکال کر کے پھینک دیا جائے گا، وہ اس سے ظاہر کیا جائے گا ما ثبت فی صدورہم، ان کے سینوں میں۔ ان ربہم لخبیر، ان ربہم لخبیر لمخبر بہم، اللہ ان کو پتہ اطلاع کر دے گا یوم اس دن ان کے اعمال کا۔ سورۃ القاریہ مولانا، نزول نمبر 30 ہے، سورہ قریش کے بعد اس کا نزول ہے۔ اس کا تعلق بھی احوال قیامت سے ہے، احوال قیامت سے نہیں بڑے، ہاں، بلکہ احوال قیامت، قیامت کے ہولناکیاں، احوال قیامت سے۔ دعوی مولانا التخویف الاخروی بذکر احوال القیامت، القاریۃ، کھڑکانے والی یا دل ہلا کر کے رکھنے والی چیز، بل قاریۃ، وہ کھڑکانے والی چیز کیا ہے؟ یعنی تقرو، آسان انداز سے لوگوں کے کانوں کو کھڑکا کر کے رکھ دے۔ وما ادراک ما القاریہ، وہ کیا ہے؟ فرماتے کہ تقرأ یوم یکون الناس، تقرأ یوم یا اذکر یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ہوں گے کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال، اور پہاڑ ہوں گے، وتکون الجبال ثابتۃ کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، دھنی ہوئی رنگ۔ اس کے بعد پھر ہوگا فاما من ثقلت موازینہ، جس کے ترازو بھاری ہوں گے، فہو کائن فی عیشۃ راضیہ، ایسی زندگی میں ہوگی کہ وہ زندگی راضی ہوگی۔ آپ نے پڑھا کہ زندگی مرضی ہوگی، یہ بندہ راضی ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کی ترازو یہ ہے کہ ہلکے ہوں گے، فامہ ہاویہ، بس اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ اللہ کا گہرا گڑھا ہوگا، گہرا گڑھا اور جہنم۔ وما ادراک ما ہیہ، یہ ہیہ ضمیر ہے اور ہاں اس سخت ہے اس میں، ما ہیہ، وہ گڑھا کیا ہے؟ فرمایا نار ہیہ نار حامیہ، وہ بھڑکتی آگ ہے۔ سورۃ التکاثر، نزول نمبر اس کا اللہ کو 16 ہے، سورہ کوثر کے بعد۔ انسان کو چاہیے تھا کہ قیامت کے ان ہولناکیوں کو دیکھ کر کے وہ سبق حاصل کر لیتا، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر رہا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم، کثرت مال اور کثرت اولاد اور کثرت جماعت اس کو غرور میں ڈالتا ہے۔ یہ ہو گیا رب کہ ان احوال کو دیکھ کر کے قیامت کے ہولناکی کو بیان کیا گیا۔ انسان کو چاہیے تھا واعظ و نصیحت حاصل کر لیتا، عبرت حاصل کر لیتا، لیکن یہ پھر بھی کثرت مال اور کثرت اموال نے، اس چیز نے اس کو غفلت کے اندر ڈالا ہے۔ دعویٰ ہے مولانا الزجر علی تکاثر الاموال، الزجر علی تکاثر الاموال والاولاد، اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت جو کہ الہا اور گمراہی کا سبب ہے، اس پر زجر و توبیخ۔ الہا یلہی الہان، الہاکم التکاثر، تکاثر فی المال، تکاثر فی الاموال اور تکاثر فی الجماعت، ان چیزوں نے آپ کو ہلاکت میں، اس کو غفلت میں آپ کو ڈال دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ آپ نے قبروں کو جا کر کے دیکھا۔ حتیٰ زر متعلق ہوگا الحاق کے ساتھ، حتیٰ زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون عاقبت التکاثر، اس تکاثر کے انجام کو یقیناً آپ پہچان لیں گے۔ کلا خبردار، سوف تعلمون عاقبت
التکاثر ثم کلا، پھر باز آ جاؤ اپنی اس چیزیں، سوف تعلمون عاقبۃ التکاثر، تکاثر الاموال تکاثر المال، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر آپ کو اللہ کو علم الیقین کے طور پر یہ معلوم ہوتا تو مشتغلتم بالتفاخر، تو پھر آپ مشغول، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہوتا ان کا انجام تو مشتغلتم بہذه الامور، آپ ان امور کے ساتھ مشغول نہ ہوتے، لو تعلمون مشتغلتم بہذه الامور، آپ مشغول نہ ہوتے۔ لترون الجحیم، آپ جہنم کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ثم لترونها، پھر جہنم کو آپ دیکھیں گے، عین الیقین، اللہ آپ کو لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین کی آنکھوں سے آپ اس کو دیکھ لیں گے، لترون الجحیم ثم لترون الجحیم، یعنی اس سے دوسرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بالکل یقین کے، اور پہلے عام رؤیت علمی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر آپ سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے، ان نعمتوں کا حق آپ نے ادا کیا نہیں کیا، مال اگر آپ کے پاس تھا اس کا حق کیا ادا کیا، اگر اولاد تھی تو اس کا حق کیا ادا کیا، اور صحت اور تندرستی آپ کے پاس تھی تو اس کا حق آپ نے کیا ادا کیا۔ یہاں وہی چیزیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین مولانا۔ علم الیقین کسی چیز کے بارے میں یقین ہے کہ امریکہ موجود، آئس کریم مزیدار ہے، اور عین الیقین آپ کے سامنے کوئی کھا رہا ہے اور کھا کر کے اللہ کو مزے لے رہا ہے، عین الیقین ہے، اور حق الیقین ہے کہ آپ خود چکھ لیں آئس کریم پھر آپ کو مزہ آئے گا، اس لیے اس کو کہتے ہیں، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اس لیے شنیدن اور دیدن چشیدن، شنیدن کسی چیز کے بارے میں سننا، مکمل یقین ہونا، سننا کہ واقعتاً اللہ کو آگ جلاتی ہے، شنید ہے، اور دیدن آپ کے سامنے آگ میں کسی کو ڈال دیا، آگ نے اس کو جلا دیا، یہ دیدن، اور خود آپ کو ڈال دے آگ میں پھر آپ کو پتہ چلے گا، مزہ چکیں گے، چشیدن، شنیدن، دیدن، چشیدن، یہی 3 مراتب ہوتے ہیں، اور تینوں کی تینوں یقین کے مراتب ہیں۔ سورۃ العصر مولانا، نزول نمبر 13، سورۃ الانشراح کے بعد، الم نشرح کے بعد اس کا نزول ہے۔ کثرت مال اور کثرت اولاد انسان کو غافل کر کے انسان سمجھتا ہے کہ یہ کہ میں فائدے میں ہوں اور میں اللہ کا کامیاب ہو گیا، فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو کامیاب مال سے نہیں ہوگا، اولاد سے کامیاب نہیں ہوگا، 4 چیزیں آپ کی کامیابی کی، ایمان ہے، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر، یہ 4 چیزوں سے آپ کامیاب بن سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ خسارے میں ہوں گے۔ یہ ربط میں نے عرض کر دیا کہ کثرت مال اور کثرت اولاد پر آپ فخر نہ کریں، یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، کامیابی کے ذریعے یہ 4 چیزیں ہیں۔ دعویٰ ہے سورت کا الزجر باسباب الخسران، الزجر باسباب الخسران، اسباب خسران پر زجر، والعصر زمانے کی قسم ہے، چونکہ انسان زمانے کے اندر گھرا ہوا ہے، والعصر زمانے کی قسم، زمانہ کیا ہے؟ زمانہ میری اور آپ کی عمر ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، یہی زمانہ ہے، یہ میرے اور آپ کی عمر ہے، تو گویا کہ آپ کی زندگی کی قسم اور عصر کی قسم، یا کہہ دو کہ تاریخ انسانی کی قسم، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ انسان ہمیشہ خسارے میں جائے گا، ان الانسان لکائن فی خسر، انسان یہ ہے کہ خسارہ، اور والعصر سے عصر نبوی مراد ہے، نبی کے زمانے کی قسم، ان الانسان لکائن فی خسر، انسان یہ ہے کہ خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، مستثنی متصل ہے، مگر یہ کہ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت ایک دوسرے کو کی، توحید کی، وتواصوا بالصبر، اور حق پر چلنے کے بعد جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرے، وتواصوا بالصبر۔ معلوم ہو گیا کہ مال اور اولاد سے آدمی نہیں بچتا، بچے گا ان 4 چیزوں کے ذریعے سے بچے گا، اور یہ جو صورت ہے، سورۃ الہمزہ،
سورۃ الہمزہ نزول نمبر 32 ہے اس کا. سورۃ القیامہ کے بعد سورۃ القیامہ 31 ہے، یہ 32 ہے. اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ انسان کو مال الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال آپ کو ہمیشہ رکھے گا، یہ فضول بات ہے. خبردار، مال کے ذریعے سے آپ بچیں گے نہیں. یہ ربط ہو گیا. دعویٰ ہے الزجر علی الاوصاف القبیحہ، اوصاف قبیحہ پر لوسی بننا، مال جمع کرنا، مال کا حرص کرنا، ان اوصاف پر زجر. ویل ہلاکت ہو لکل ہمزہ، پیٹھ پیچھے عیب لگانے والے پر. ویل لکل ہمزۃ، ہمزہ پیٹھ پیچھے عیب لگانے والا، اور لمزہ منہ پر تانا دینے والا. 10ویں پارہ میں آپ کے سامنے گزرا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، لمز منہ پر تانا دینے والا، ہمزہ پیٹھ پیچھے تانا دینے عیب لگانے والا، اور لمزہ آمنے سامنے منہ پر تانا دینے والا. ان کے لیے ہلاکت ہو. الذی جمع مالہ وعددہ، یہ ہمزہ اور لمزہ سے بدل بنے گا جس نے مال جمع بھی کیا اور عددہ گن گن کر کے رکھا. اور عددہ اور جمع کے مال ضمیر سے حال بنے گا یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ کرتا کہ اس کا مال ہمیشہ اس کو رکھے گا، دنیا کی زندگی اس کی ہمیشہ رہے گی مال کے ذریعے سے. کلا، خبردار، ارتدع، باز آ جا، واللہ لیبعثن فی الحطمہ، حطمہ ایسی جگہ اس کو رکھا جائے گا جس کی ہڈیوں کو چورا چورا کیا جائے گا. حتم کا معنی روند کر کے ختم کرنا، ایسی جگہ جہاں چورا چورا کرنے والی اس کی ہڈیوں کو. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے. بل حطمہ مبتدا خبر، یہ مفعول ثانی بنے گے ادراک کے لیے، اور یہ خبر بنے گا پورا جملہ، فعل اپنے دونوں مفعولوں سے فاعل سے مل کر کے ماں کے لیے خبر بنے گا. آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ حطمہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے. یہ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے. یہ نار اللہ الموقدۃ، سلگائی ہوئی ہے، بھڑکائی ہوئی ہے اور سلگائی ہوئی ہے. یہ صفت بنے گا نار کے لیے. التی، یہ بھی نار کے لیے. التی تطلع، جو اثر انداز ہوتی ہے، علی الافئدۃ، دلوں پر چڑھے گی. یہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ صفت بنا نار کے لیے. تو نار موصوف دونوں صفتوں سے مل کر کے خبر ہو گیا، ہی مبتدا کے لیے. انہا، یہ جہنم کی آگ، مؤصدۃ، انہا مؤصدۃ علیہم، یہ ان پر اللہ کو بند کر دی گئی ہے. اس آگ کو بند کیا جاتا ہے جہنمیوں پر. فی عمد ممددہ، کائنۃ فی عمد، لمبے ستونوں کے اندر، لمبے مضبوط ستونوں کے اندر، کہ کوئی نکلنے نہ پائے جہنم کے عذاب سے، نہ بچے. اب بتاتے کہ اگر مال اور یہ دولت اگر کسی کو بچاتی تو ابرہہ کے لشکر کو بچاتے، لیکن ابرہہ کو بھی، اصحاب الفیل کو اور ابرہہ کے لشکر کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. یہ ربط آپ کو بتا دیا. سورۃ الفیل نزول نمبر اس کی 19 ہے، سورہ کافرون کے بعد ہے. دعویٰ ہے التخویف الدنوی، التخویف الدنوی. ربط میں نے عرض کر دیا کہ مال اور اہل و عیال یہ چیزیں بچانے والی ہوتی تو اصحاب فیل کو بچا دیتے. الم تر کیف فعل ربک، یہ رویت علمی ہے مولانا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے اصحاب الفیل کا حشر کیا کیا، ہاتھی والوں کا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا پاک پروردگار نے ان کی یہ کہ مکاری کو اور ان کی تدبیروں کو فی تضلیل بیکار نہیں کیا، رائگانی کی صورت میں اللہ نے ان کو جاری نہیں کیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور پروردگار نے غول در غول پرندے اوپر جماعت در جماعت، جھنڈ کے جھنڈ یا غول در غول ان پر بھیج. یہ ابابیل ابالہ کی جمع ہے، ابالہ کہتے گروپ کو،
اور ہم یہ جو پٹھان لوگ اور بلوچ لوگ، یہ پرندہ ہوتا اوپر سے کالا نیچے سے سفید ہوتا، حرم کے اندر وہ بہت سے ہوتے، کہتے ابابیل یہ ہے، یہ نہیں ہے، اس سے وہ بڑا ہوتا تھا۔ کس نے دیکھا وہ ابابیل؟ ہاں شکر ہے، کچھ لوگ تو ہے، گواہی کے لیے کافی ہے، 10-15 آدمی ہے، سمجھے؟ تو یہ ابابیل نہیں، اس سے بڑے ہوتے تھے۔ اور ابالا یہ پرندوں کا گروپ اور پرندوں کا جھنڈ، ترمیم بحجارت، یہ تیرن کے لیے یہ بھی صفت بنے گا، ترمیم بحجارت من سجیل، بحجارت کائنت من سجیل، سجیل بخاری کے اندر ہے سنگ گل، سنگ گل، سنگ گل نہیں ہے بخاری کہتے ہیں سنگ گل، بلکہ سنگ گل، سنگ گل، سنگ پتھر اور گل کیچڑ، کیچڑ کو اس طرح پکاتے کہ پتھر بنتا ہے، یہ پکی اینٹ، وہ ٹھیکرے ہوتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو اٹھا کر کے ان پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے پاکستان کے صدر کے لیے، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے سر پہ مارنا تاکہ اس کے دبر سے نکل جائے، اس طریقے پر لکھا ہوتا تھا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اصحاب الفیل کے ساتھ، فیل والوں ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ الم یجل کیدہم، کیا ان کی چال، اللہ نے ان کی تدبیر اور ان کی چال کو فی تضلیل، رائیگانی کی شکل میں اللہ نے ضائع نہیں کیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور پرندوں کے غول کے غول جماعت کی جماعت تم پر بھیجے، درحال کی ترمیم حال بنا دو یا صفت بناؤ، ایسے گروپ پرندوں کے کہ ترمیم بحجارت، جو ان کو مار رہے تھے پتھروں سے، پتھر اس قسم کے پکے ٹھیکرے قسم کے، سجیل سنگ گل، فجعلہم کعصف ماکول، کھایا ہوا جیسے بھوسا ہوتا ہے، جانور گھاس کھا کر کے آخر میں جو بھوسا ہوتا ہے جس کو لتاڑتے ہیں، لتاڑنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ان کے ہوتے، انہیں کی طرح کر کے چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اصحاب الفیل کو ہلاک کیا، کیوں؟ آپ یہ کر دیں، اہلکنا اصحاب الفیل، اہلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش، اصحاب الفیل کو ہم نے ہلاک کیا قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ مالداروں کو اللہ نے ہلاک کر دیا اور حکومت والوں کو، ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تو اس کے بعد قریش کو چاہیے کہ وہ خدا کی بات مان لے اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے یہ کہ مالک کی عبادت کر لے، یہ بالکل ربط واضح ہے مولانا۔ میں نے عرض کیا کہ اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ، اصحاب الفیل کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیوں؟ لإلاف قریش، قریش کو اللہ کو عادی بنانے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، یہ ہم اللہ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے، یہ مضاف لے رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ان کا سفر سردیوں کے اندر اور گرمیوں کے اندر، یہ مفعول بھی بنیں گے ایلاف کے لیے، پھر ایلاف پہلے والے ایلاف سے اللہ کا بدل بنے گا، لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو مانوس کرنا کس سے؟ رحلت الشتاء، سفروں کی، سردی اور گرمی میں شام کی طرف آتے جاتے تھے، ان کے قافلے لٹ جاتے تھے، قافلے لٹ جاتے تھے، ہم نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، اب یہ امن و اطمینان کے ساتھ آتے جاتے۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورتحال ہے تو فلیعبدوا رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کر دیں، الذی اطعمہ، رب کے لیے صفت بنے گا، الذی اطعمہم من جوع، جنہوں نے بھوک کے بعد ان کو کھانا کھلائے، وآمنہم من خوف، اور بد امنی کے بعد، خوف کے بعد اللہ نے ان کو امن دیا۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ اے قریش آپ مال کب تک جمع کریں گے؟ اے قریش مال جمع کریں گے، وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاؤ گے، خود جمع کرتے جاؤ، تو اس لیے مال اللہ آپ کو دے دے لیکن مسکینوں کو بھی کھانا کھلا دو۔ سورۃ الماعون نزول نمبر 17 ہے، سورہ تکاثر کے بعد نازل ہے۔ سورۃ القریش کا دعویٰ آپ کو نہیں بتایا، الزجر بترک البیت لاجل دنیا، اس پر زجر ہے کہ آپ بیت اللہ کو اپنے ترک کی عبادت نہیں کر رہے دنیا کی وجہ سے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب سورۃ الماعون ہے، اس کا دعویٰ ہے التنبیہ
علی الذی یکذب بالدین، التنبیہ علی الذی یکذب بالدین، جو آخرت کو جھٹلائے اس پر متنبہ کرنا ہے۔ اور ربط میں نے آپ سے عرض کر دیا، اے قریش جب اللہ نے آپ کو مال دیا تو غریبوں کو مسکین کو کھانا کھلا، اور ایت الذی یکذب بالدین، مجھے بتا دو اس شخص کے بارے میں جو دین آخرت کو، جو آخرت کی تکذیب کرتا ہے، اس کا یہ کیا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اگر آپ انسان تان ہو، اگر آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو فذلک الذی، یہ وہی شخص ہے الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھتکارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کی کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، فویل للمصلین، اور نمازوں میں اللہ کو نمازوں کو ترک کرتا ہے، تو فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے اللہ کو بھلا کرے ہلاکت ہو، الذین هم ساہون عن صلاتہم، جو اپنے نمازوں کے اندر اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، سہو سے کام لیتے ہیں اور نمازوں سے غافل ہوتے، غافل ہو کر کے ساہون عن صلاتہم، غافلون عن صلاتہم، نمازوں سے غافل ہوتے یا کوتاہی سے کام لیتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں نمازوں میں، ویمنعون الماعون، معمولی قسم کی چیزیں بھی روک لیتے، غریبوں کو نہیں دیتے، معمولی چیزیں۔ اور بعض نے اس میں زکوٰۃ کو بھی داخل کیا کہ زکوٰۃ جو مال کا 40واں حصہ، ایک معمولی سا حصہ ہے، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے بعد مسئلہ ہے، قریش باوجود مالدار ہونے کے یہ آپ سے لڑتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ پھر بھی مغلوب رہیں گے اور آپ غالب رہیں گے، آپ غالب رہیں گے، اور قریش یہ کہ مغلوب، اور اللہ نے آپ کے دشمن کو تباہ کر دیا، آپ کے سلسلے کو اللہ بڑھائے گا۔ سورۃ الکوثر نزول نمبر 15 سورۃ العادیات کے بعد ہے، اور دعویٰ اس کا الترغیب الی الامور الثلاثہ، کوثر لے لیں، نماز پڑھ لیں، قربانی کر لیں، یہ 3 چیزوں کی ترغیب، اور ایک کام ہمارا ہے کہ ہم کر لیں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ کے دشمن کو ان شانک هو الابتر، یا اس کو اس طرح کہہ دو، 2 کام ہمارے کرنے کے، ایک کام آپ کا ہے، کوثر ہم دیں گے، دشمن کو ہم تباہ کریں گے، صلی لربک، نماز آپ پڑھو اللہ کے لیے، وانحر، قربانی بھی آپ کرو، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو خیر کثیر ہم نے دیا ہے، اسے حوض کوثر سے صرف اس کا ترجمہ نہ کیا جائے، خیر کثیر جب دیا تو خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں، اس لیے بخاری میں اسی کو کہا گیا کہ کوثر سے، حوض کوثر سے اس کا ترجمہ نہ کیا جائے، بلکہ خیر کثیر، اس خیر کثیر کو کلی بنے گا، حوض کوثر بھی اس میں آ گا، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ جائیں گی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، آپ یہ کہ اپنے رب کے لیے، رضا کے لیے نماز پڑھو، وانحر، قربانی بھی آپ اسی کے لیے کرو، ان شانک هو الابتر، آپ کا دشمن کا جڑ کٹا ہوا ہوگا، آپ کے دشمن کو اللہ تعالیٰ اس کو دم بریدہ کر کے چھوڑ دے گا، چنانچہ یہی ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے وہ محمد کی اولاد ہے، ابو جہل کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ سلسلہ ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ دشمن دشمن ہے اور کافر کافر ہے، مومن مومن ہے، لہذا ان سے اللہ کا بھلا کرے، بائیکاٹ کا اعلان کرو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، جب آپ خدا کی، اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہو تو میں کیسے بتوں کی عبادت کروں۔ سورۃ الکافرون مولانا، سورۃ الکافرون نزول نمبر 18 سورۃ الماعون کے بعد نازل ہے، اور دعویٰ اس کا التمییز بین اہل الکفر و اہل التوحید، التمییز بین اہل الکفر و بین اہل التوحید۔ اصل میں ولید نے اور عاصم نے وائل نے تجویز دی، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کمپرومائز کرتے، کمپرومائز
تو اس پر نازل ہو گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدونہ، میں بے عقل بتوں کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کروں گا، نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون، نہ آپ عبادت کرتے، ما اس خدا کی اعبدہ جس کی میں عبادت کرتا، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جن کی میں نہ آپ عبادت کریں گے اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا، لکم دینکم، لہذا تمہارے لیے تمہارا مذہب، ولی دین، اور میرے لیے میرا مذہب، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا شرک، ولی دین، میرے لیے میرا توحید، اور وَلَكُمْ دِينُكُمْ، تمہاری جزا، تمہارے لیے تمہاری جزا، یعنی شرکی جزا اعمال پر، ولی دین، اور میرے لیے جزا، لہذا یا کہ لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کی عبادت اور بندگی، میرے لیے میری بندگی، آپ شرک کی بندگی کر رہے ہیں، میں خدا کی توحید کی بندگی کر رہا ہوں، لہذا دین کا ترجمہ بندگی سے کر دو تو پھر یہ کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سورۃ النصر، نزول نمبر 114، یہ آخری سورت مولانا، سورۃ توبہ کے بعد۔ ان تمام اعلانات کے بعد آپ کا اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اس لیے اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ دعویٰ اس کا مولانا البشارۃ بالنصر والفتح، نصرت اور فتح مکہ کی خوشخبری۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، فتح مکہ ہو، فتح مکہ بھی، ورأیت الناس، جاء پر عطف، واذا رأیت الناس، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، دراحال کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج دین میں، تو فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد لے کر تسبیح کیجئے، واستغفروا، اور اپنے گناہوں کی مغفرت استغفار کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ ذات معاف کرنے والی اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ سورت کا اصل موضوع، اس کا اصل غرض اس کی وہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہ اس سورت کا اصل مقصد کیا ہے، تو کسی نے کہا کیا ہے، کسی نے کہا نصرت باری کا اعلان ہے، کسی نے کہا فتح مکہ ہے، اور کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو، آپ جب اعتراض کر رہے ہیں کہ میں ابن عباس کو لا کر کے مسند پر بٹھاتا ہوں، اور بڑے بڑے بوڑھے بدری صحابہ وہ نیچے بیٹھے رہتے ہیں، اور ابن عباس کو لا کر کے مسند پر بٹھاتا ہوں، علم ہے، اب اس سے پتہ کرو۔ فرمایا ابن عباس، اس صورت کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے اس صورت کا؟ فرمایا کہ اشارۃ الی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کا مقصد اور آپ کا مشن پورا ہو گیا تو اب یہ ہے کہ اب آخرت کے لیے تیار۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بخدا جو اس کی رائے ہے میری بھی یہی رائے ہے، اشارۃ الی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل بات کہ سورت کا اصل غرض یہی۔ تبت یدا ابی لہب، نزول نمبر 6، سورہ فاتح کے بعد۔ ابھی جب آگے اذا جاء نصر الفتح، اللہ کی فتح آ گئی اور نصرت دین جب ہو گئی تو معلوم یہ ہو گیا کہ آپ کا دین غالب رہے گا اور آپ غالب رہیں گے، لہذا تبت یدا ابی لہب، آپ کے لیے تباہی نہیں ہے، ابو لہب کے لیے تباہی ہے۔ دعویٰ ہے مولانا سورت کا البشارت بہلاک العدو، دشمن کی تباہی کی خوشخبری کہ دشمن آپ کی تباہ ہوگا۔ ابو لہب، حضرت کی 2 بیٹیاں ان کے بیٹوں کے گھر میں تھی، اس وقت کافر کو بیٹی دینے کی اجازت بھی تھی، نکاح، اور انہوں نے طلاق دی، حضرت زینب اور اس طرح حضرت ام کلثوم کو نے۔ تبت یدا ابی لہب، مولانا یہ ماضی ہے اور خبر ہے لیکن انشاء کی معنی میں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں، وہ تبا، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے یا ہو، وہ بھی
اس لیے اس کو انشاء کے معنی میں لے لیں۔ اس وجہ سے ان کے ہاتھوں پر کوئی بیماری نہیں لگی، ان کے ہاتھوں پر کوئی بیماری نہیں لگی۔ اب اگر خبر کے معنی میں لے لیں گے تو پھر یہ کہ جھوٹ لازم آئے گا، اس لیے اس کو انشاء کے معنی میں لے لو۔ تو اس وجہ سے یہ خبر ہے، انشاء کے معنی میں انشاء ہے۔ اور ابو لہب کے ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود تباہ ہوں۔ ما اغنى عنہ مالہ، مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، غنی نہیں کیا، فائدہ نہیں دیا۔ وما کسب، اور اس کی کمائی نے، جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی، ان قریب یا ضرور بضرور، سین کے 2 ترجمہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ نارن، وہ آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، بھڑکنے والی آگ۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، درمیان میں فاصلہ آ گیا تو اس لیے یہ کہ یصلی کی ضمیر کی تاکید کی ضرورت نہیں ہے، امرأتہ کا عطف یصلی کی ضمیر مستتر پر ہے، ام جمیل جس کو کہتے ہیں، اس کی بیوی۔ حمالۃ الحطب، نظم حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی خاتون، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ فعل ضم یا عظم اور نظم یا عظم، اس کے لیے مفعول بھی بنے گا، یا حال بنے گا۔ اللہ آپ کو بھلا کرے، امراتو سے حال بنے گا تو نکرے کی تعویل میں اس کو کر دیں گے۔ فی جیدہا، اور اس کی گردن کے اندر یہ ہے کہ حبل من مسد، مونج کی ایک رسی ہے۔ جب ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا، پوری دنیا ہلاک ہو گئی، لہذا اب اعلان کرو توحید کی، قل هو اللہ احد۔ یہی مقصد ہے قرآن کا، لہذا توحید کا اعلان کرو، قل هو اللہ احد۔ اور سوال تھا کہ ما هو اللہ، اللہ کیا ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ جواب دیا هو اللہ احد۔ وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد وہ ہے کہ کائنات اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ لم یلد، نہ اس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، نہ عزیر کو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کا نزول نمبر 22 ہے مولانا، نزول نمبر 22، اور دعویٰ التوحید بجمیع انواعہ اجمالا، التوحید بجمیع انواع، ربط میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ کہ آپ کا اصل مقصود، پورے قرآن کا موضوع جو ہے نا وہ توحید ہے۔ توحید کا آپ نے اعلان کر دیا اور دین آپ کا غالب ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکیں گے تو آخر میں آپ پر جادو کریں گے۔ ایک دولت کو جمع کرنا، دوسرا دولت کی حفاظت کرنا، لہذا دولت قرآن آپ کے پاس آ گیا، توحید آپ کے پاس آ گئی، اللہ نے سب کچھ دین آپ کو دے دیا۔ اب آپ پر جادو کریں گے، دشمن چھوڑیں گے نہیں، اس لیے دفع جادو کے لیے، دفع سحر کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہمارے حضرت فرماتے مولانا افشانی صاحب، حضرت فرماتے آہوان زیرک آسان ہے، دارک مشکل ہے۔ فرماتے ہرنیوں کو پکڑنا آسان ہے لیکن ہرنوں کو سنبھالنا مشکل ہے۔ دین کی حفاظت بھی مشکل ہے، دولت کی حفاظت بھی مشکل ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی مشکل ہے۔ باقی آپ کو معلوم ہے کہ لبید ابن عاصم یہودی کے، ان کی بیٹیوں نے اللہ کا بھلا کریے کہ کنگھی میں گرہ لگا کر کے 11 گرہیں، اس لیے پہلے والی صورت کی یہ کہ 5 آیتیں، دوسری والے کی 6 ہیں، 11 ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کنویں کے اندر اور کھجور کے اس میں خوشے کے اندر دفن کر کے، بیر زروان کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے اندر اس کو دفن کیا گیا۔ اور پھر حضرت جبریل نے آ کر آپ کو بتایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا، لیکن اس طرح جادو کا اثر ہو گیا کہ دنوی معاملات میں آپ کو شبہ ہوتا تھا یہ کام کر چکا ہے، یہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ دینی معاملات میں حضرت پر کوئی اثر نہیں ہوا، دینی معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ ہو گیا مولانا
پھر حضرت جبریل نے بتایا، آپ نے آ کر کے وہ نکلوایا اور بالکل کنویں کا پانی بھی رنگین ہو گیا تھا اور یہ گریں کھلوا دی ایک ایک آیت پڑھ کر کے۔ لہذا ساتھیوں کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کو 101 مرتبہ درمیان میں بسم اللہ آپ نہیں پڑھیں گے، درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، 101 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں، اس کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ دونوں کو ایک ملائیں گے ایک شمار ہوں گے، دونوں کو ملاؤ گے ایک شمار ہوں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اچھا نزول نمبر سورۃ الفلق کا یہ 20 ہے، نزول نمبر 20۔ قل اعوذ، آپ کہہ دیں اعوذ برب الفلق، صبح کی رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں، من شر ما خلق، مخلوق کی برائی سے، ومن شر غاسق، اور رات کے اللہ کا بھلا کرے چھا جان، اذا وقب، جس وقت وہ پھیلے یا جس وقت وہ داخل ہو جائے، رات کے اندر ساری برائیاں ہوتی ہیں، ومن شر نفاسات، اور یہ ہے کہ پھونک مارنے والوں کی برائی سے، گنڈوں میں گرہم کے اندر وہ پھونک مارتی ہے، ان کے اللہ کو بھلا کرے کہ برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کی جس وقت وہ حسد کرنے پر، حاسد میں یہ ہوتا ہے کہ حاسد ایک ہے حسد ہے، ایک ہے غبطہ ہے۔ غبطہ یہ ہے کہ اللہ نے فلاں کو علم دی ہے، دولت دی ہے، اے اللہ اس کو اور دے دے، مجھے بھی دے دے، اتنا دے دے، اس سے زیادہ دے دے، یہ غبطہ ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور دوسرا حسد ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا، خدا اس کو مفلوج کر دے، اس کو ذلیل کر دے، مجھے مال دے دے، یہ حسد ہے، حسد حرام ہے۔ غبطے کی اجازت ہے، حسد کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آ جاتا ہوں، فرماتے کہ فلق فجر کی، اس میں اللہ کو صبح کے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ فلق کا معنی چیرنا، رات کی تاریکیوں کو چیر کر کے صبح کی روشنی کو لاتا ہے، لہذا جادو کی تاریکیوں کو ختم کر کے آپ کے لیے انشاءاللہ صحت اور تندرستی کی روشنی لائیں گے۔ من شر ما خلق، مخلوق کی برائی میں سے، ہر مخلوق کے اندر بھلائی بھی ہوتی برائی بھی ہوتی، بیوی کی بھلائیاں بھی ہے برائیاں بھی ہے، اولاد اگر نیک بن جائے اس کی بھلائیاں بھی ہے، اولاد اگر بے دین بن جائیں تو ان کی برائیاں بھی۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق، اور رات کی تاریکی، رات کی شر سے، اذا وقب، جس وقت وہ داخل ہو جائے، جس وقت یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ پھیل جائے، ومن شر النفاسات، پھونک مارنے والوں کی برائی سے، فی العقد، گروہ کے اندر جو پھونک مارتی ہے۔ اس وقت چونکہ النفاسات من شر نساء النفاسات، عورتیں ہوں گی، اور اگر نفوس نکال دو تو مرد اور عورت سب کو شامل۔ ومن شر النفوس النفاسات، ومن شر النفوس النفاسات، نفس مذکر اور مؤنث دونوں آ جائیں گے اس میں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، سورۃ الناس، نزول نمبر اس کی 21 ہے، سورہ فلق کے بعد۔ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے فرماتے کہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں، ملک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا شہنشاہ، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر کے پھر خناس پیچھے ہٹنے والے، اس کی شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کون ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے؟ فرماتے کہ من الجنۃ والناس، یوسوس کی ضمیر سے، یوسوس فی صدور الناس، حال کونہ کائنا من الجنۃ والناس، جنات کا بھی ہوتا ہے، والناس سے لوگوں کے بھی ہوتا ہے، لوگوں سے بھی وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے، اور لوگ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ جو فرق باطل ہے یہ سارے کے سارے یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کہ الناس یہ انسانوں کی ہے کہ کیا ہے وسوسہ ڈالنے والے انسانی شیاطین ہیں، اور جنات سے آدمی پھر بھی بیدار رہتا ہے، انسانوں سے آدمی احتیاط نہیں کرتا، ان کی مصیبت میں چلا جاتا ہے۔ یہ الناس کے سین پر قرآن ختم ہو گیا، اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی، اس کے بعد آپ پر جادو کریں گے کچھ کریں گے، اس کی حفاظت کے لیے ان صورتوں کو اللہ نے دے دیا، اور آخری مقصد اللہ نے توحید دے دی جو قرآن کا اصل مقصود تھا، اور ابتدا سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ چیزیں سارے کے سارے عرض کی تھیں، اور بسم اللہ کی باں ہے اور الناس کا سین ہے، دونوں کو آپس میں ملا دو بس۔ لہذا آج کل جدید عربی میں بھی کہتے ہیں بسوں کا من الشے، یہ من الشے فاعل ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ یہ چیز آپ کو کافی ہے، تو بسوں کا من القرآن، قرآن آپ کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو مولانا۔ بس کو دعا ہوگی، تراویح بھی رات کو ختم ہے اور دعا رات کو ہوگی۔